وہ جب لوح محفوظ کو دیکھ کر واپس آئے تو عزازیل نے ان کے چہروں پر حزن و ملال کے آثار دیکھے۔ پوچھا، کیوں غمگین ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو داستان وقت کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے عزازیل کی حکومت کی وسعت اور اس کے دماغ میں تکبر کا پیدا ہونا۔ عزازیل نافرمان جنوں سے زمین کو صاف کرنے کے بعد زمین کی حکومت سنبھال لی۔ اس نے اپنی حکومت کا پایہ تخت حسپور کو قرار دیا، جو بعد میں پاکپور کے نام سے موسوم ہوا اور اب ملتان کہا جاتا ہے، اور وہ یہ دعویٰ علل اعلان کرنے لگا کہ بس میں ہوں اور کوئی نہیں، یعنی اس کائنات خداوندی میں وہ چاہے آسمان ہو یا زمین، مجھ سے بہتر نہ کوئی علم و عمل کے اعتبار سے ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر ایسی صورت میں خداوند عالم نے اس عظیم سلطنت ارضی سے مجھے بے دخل کرنا چاہا اور یہاں کے لیے کسی اور کو مقرر کرنا چاہا تو میں اس کی مخالفت کروں گا اور کبھی تسلیم نہ کروں گا۔ وہ تکبر میں کبھی آسمان پر جاتا تھا اور کبھی زمین پر آتا تھا، نیز فرشتوں میں اکثر بیٹھ کر اپنے فضائل پر دلائل و برآئین قائم کرتا تھا۔ فرشتے چونکہ اس کا پیالہ پیے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب اس کی باتوں کو کان دھر کے سنتے تھے۔ یہ کچھ کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے کارنامے بہت نمایاں ہیں۔ اسی دوران میں فرشتوں کے ایک گروہ کی نگاہ لوح محفوظ پر پڑی، جس میں لکھا ہوا تھا، ان قریب ایک مقرب بارگاہ احدی سے نکالا جائے گا، وہ لعنت ابدی کا نشانہ بن جائے گا۔ وہ جب لوح محفوظ کو دیکھ کر واپس آئے تو عزازیل نے ان کے چہروں پر حزن و ملال کے آثار دیکھے۔ پوچھا، کیوں غمگین ہو؟ انہوں نے لوح محفوظ میں جو لکھا دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا تعلق ہم لوگوں سے نہیں ہے، تم گھبراؤ نہیں، میں نے لوح محفوظ میں عرصہ ہوا ہے اسے دیکھا تھا لیکن کسی سے بیان نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ہم میں سے کوئی اس دائمی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ عزازیل نے کہا، فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ عزازیل نے اگرچہ سب کو بڑی تسلی دی لیکن فرشتوں کو اطمینان نہ ہوا۔ انہوں نے عزازیل سے کہا کہ آپ دعا کریں، ہم آمین کہیں۔ اس نے کہا، کس چیز کے لیے دعا کریں؟ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ خدا ہم میں سے کسی کو اس عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اس نے کہا، بہتر ہے۔ چنانچہ سب موقع دعا میں حاضر ہوئے اور بارگاہ احدیث میں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوئے۔ عزازیل آگے بڑھا اور اس نے دعا کی، اللہم منہم، خدایا اس عذاب سے ان فرشتوں کو محفوظ رکھ۔ اس نے تکبر کی وجہ سے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی، فرشتے سب بچ گئے اور یہی مبتلا ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن عزازیل نے حلقہ بہشت پر لکھا ہوا دیکھا کہ میرا ایک ایسا بندہ ہے جس کو میں نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے اور اسے زمین و آسمان میں آنے جانے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن وہ میرے ایک حکم کی نافرمانی کرے گا اور میں اسے ملعون قرار دوں گا۔ عزازیل نے جب اس عبارت کو دیکھا تو کہنے لگا، ایسے بندہ پر ضرور لعنت کرنی چاہیے، اور وہ بھی 1000 سال تک ایسے بندے پر لعنت کرتا رہا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عزازیل نے لوح محفوظ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا دیکھ کر خدا سے درخواست کی کہ مجھے بتا وہ شیطان رجیم کون ہے تاکہ میں اسے ہلاک کر دوں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، ان قریب تجھے معلوم ہو جائے گا۔
ایک اور روایت میں ہے کہ جب عزازیل کو معلوم ہوا کہ ایک بندہ جو نعمتوں سے بھرپور ہوگا خدا کی نافرمانی کرے گا اور خدا اس سے راندہ بارگاہ کہ ابلیس رحمت خدا سے مایوس قرار دے گا، تو اس نے 1 سال تک اپنے سجدوں میں لعن اللہ علی ابلیس کہتا رہا اور وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ کس پر لعنت کر رہا ہے۔ اسی دوران میں کھلا کے عالم نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جو خلیفہ بنایا جائے گا اس کی تعمیر جسمانی مٹی سے کی جائے گی، اور اس کی نسل سے انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین ہوں گی۔ یہ سننا تھا کہ شیطان بھڑک اٹھا اور آپے سے باہر ہو کر بولا کہ خلافت ارضی کے لیے مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، جسے میری جگہ پر لگایا جا رہا ہے، اور پھر ایسی صورت میں جب کہ وہ بنایا بھی مٹی سے جائے گا، میں آگ سے پیدا ہوں، وہ مٹی سے بنے گا، وہ مجھ سے افضل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس کے دیکھا دیکھی میں فرشتوں نے بھی عاجزانہ انداز میں زمین کی گزشتہ مخلوقات کے حالات کی روشنی میں یہ عرض کر دیا، خدایا کیا زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے اور قتل و غارت سے زمین کو رنگین کر دے؟ اے مالک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے موجود ہیں، اگر تو ہم سے خلیفہ بنا دے تو کیا بہتر نہ ہوگا؟ خداوند عالم نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر فرشتے اپنی جرأت سوال پر شرمندہ ہو گئے اور بارگاہ احادیث میں استغفار کرنے لگے، لیکن عزازیل اپنی ہٹ پر اڑا رہا اور سرتابی کرتا رہا، یہاں تک کہ عزازیل سے شیطان اور شیطان سے ابلیس بن کر ہمیشہ کے لیے رحمت خدا سے مایوس ہو گیا۔ یہ تھی قسط نمبر 4، اور قسط نمبر 5 میں ضرور حاضر ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی کی تعمیر و تشکیل کے ساتھ۔ یہ تھی آج کی داستان، تاریخ کے ان لمحوں کی جو وقت کے سینے میں دفن تھے۔ اگلی قسط میں ہم کھولیں گے ایک اور راز، تب تک داستان وقت کو سبسکرائب کریں اور ماضی کی صداؤں سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔